اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ یاد رکھنا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری ہدایت، ایک فطری ہدایت، یعنی اللہ نے فطرتاً اس میں ہدایت رکھ دی ہے۔ یہ جو فطری ہدایت ہے یہ انسان غیر انسان سب کو حاصل ہے، انسان کو بھی حاصل ہے، جو انسان نہیں ہے اس کو بھی حاصل ہے۔ وہ ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گائے اور بھینس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے اور گائے کے تھنوں پر منہ لگا کر دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فطری ہدایت اس کو کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے اللہ نے دی ہے نا، یہ فطری ہدایت ہے، اس کو اللہ نے دی ہے۔ چوزا انڈے سے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، یہ راہ اس کو کس نے دکھائی؟ اللہ نے۔ یہ فطری ہدایت ہے، یہ فطری ہدایت۔ اور ایک ہدایت وہ ہے جو آسمانوں سے اتری، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ نے وہ ہدایت نازل کی، اس کو کسبی ہدایت کہتے ہیں، کسبی ہدایت۔ یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ آسمان سے، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے یہ ہدایت زمین پر اتری۔ اب آسمانوں سے جو ہدایت نازل ہوئی، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ہدایت اتری، اس ہدایت کے پھر 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ بلند آواز سے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انابت۔ انابت، انابت کس کو کہتے ہیں؟ ضد چھوڑ کر، عناد چھوڑ کر، بغض چھوڑ کر، تعصب کی عینک اتار کر، دل کے برتن کو سیدھے رکھ کر جستجو میں لگ جانا، جستجو میں لگ جانا۔ یہ کیا ہے؟ اس ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو آسمانی کتابوں اور انبیاء کے ذریعے سے اتاری گئی۔ دوسرا درجہ ہدایت، دوسرا درجہ ہدایت، یعنی جب آپ نے ضد چھوڑ دی، عناد چھوڑ دیا، بغض کو چھوڑ دیا، دل کو متوجہ کر دیا، رجوع الی اللہ ہو گئے، اس کے نتیجے میں آپ نے ہدایت کو پا لیا، اس کے نتیجے میں آپ نے ہدایت کو پا لیا۔ 2 درجے ہو گئے۔ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ استقامت۔ پہلا درجہ ضد چھوڑ دیا، عناد چھوڑ دیا، مقابلہ چھوڑ دیا، بغض چھوڑ دیا، تعصب کو ترک کر دیا، جستجو میں لگ گیا، دل کو متوجہ کیا اللہ کی طرف، نتیجے میں کیا ہوا؟ ہدایت مل گئی۔ دوسرا درجہ ہدایت مل گئی۔ اب اس ہدایت کو پا لینے کے بعد اس ہدایت پر جم جانا، ڈٹ جانا، قائم و دائم ہو جانا، یہ تیسرا درجہ ہے استقامت۔ یہ تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ اس پر ڈٹ گیا، جم گیا۔ جیسے کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے بعد صرف زبان سے نہیں کہہ دیا بلکہ ثم استقاموا، اس پر کیا ہو گئے؟ پکے ہو گئے، اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے۔ پھر دکھوں کی آندھیاں چلیں، طوفان آئے اور پہاڑ ٹوٹ پڑے ظلم و ستم کے، لیکن ایمان سے ان کو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا سکا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ استقامت کا۔
کس چیز کا نتیجہ ہے؟ استقامت کا. یہ تیسرا. اور چوتھا درجہ ربط القلب. چوتھا درجہ کیا ہے؟ ربط القلب. یہ چوتھا درجہ ہے، یعنی دل کو اپنے قابو میں کر لینا کہ دل کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے. بلکہ جب آدمی استقامت پر آتا ہے نا تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اس کے دل پر ایک گرہ لگا دیتا ہے. گرہ، ربط القلب. وہ گرے سے کیا ہوتا ہے؟ اس گرے لگا جب ربط القلب مومن کو حاصل ہوتا ہے تو اب اس کو اللہ کی راہ میں جو تکلیف مل رہی ہے، جو مصیبت مل رہی ہے، جو دکھ مل رہے ہیں، جو تباہیاں آ رہی ہیں، اس کو سہنے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. اس کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ لذت. وہ سرور محسوس کرتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ تکلیف نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا مل رہی ہے؟ لذت مل رہی ہے. ربط القلب، ربط القلب. ہاں، یہ 4 درجے ہیں ہدایت کے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو رستہ دکھا دے. رستہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے، رستے پر تو ہم آ گئے. ہم تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ استقامت اور ربط القلب مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جو رستہ تو نے ہمیں دکھایا ہے، جس رستے پر تو نے ہمیں گامزن کیا ہے، اے اللہ پاک اس رستے پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے. ہمارے پاؤں کو اس رستے پر جما دے. مرتے دم تک استقامت نصیب فرما دے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں. یہاں تک کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں. اس وقت تک ہمیں کیا نصیب فرما دے؟ استقامت نصیب فرما دے.